السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ گدھے سے انسان۔ پیارے بچوں، کسی گاؤں میں ایک کمہار رہتا تھا جس کے دو بیٹے تھے، اسماعیل اور شفیق۔ اسماعیل عقل مند تھا جبکہ شفیق بیوقوف تھا۔ کمہار کے پاس ایک گدھا بھی تھا، وہ مٹی کے برتن بنا کر انہیں گدھے پہ لاد کر بیچنے جاتا۔ اس سے اس کے گھر کا گزارا ہو جاتا تھا۔ وقت گزرتا رہا، اس کے بیٹے جوان ہو گئے۔ اس کا بڑا بیٹا اس کے ساتھ مٹی کے برتن بنواتا اور ساتھ شہر بیچنے بھی جاتا۔ وہ پرائمری تک پڑھا ہوا تھا جبکہ شفیق بہت نالائق تھا، وہ ان پڑھ ہی رہا۔ کمہار کی بیوی انتقال کر گئی تو اس کی بہن جو کہ شادی شدہ تھی، اس کا نام جیرو مائی تھا، وہ آ کر کھانا بنا کر ان کو دیتی۔ جیرو مائی نے اپنے بھائی کو مشورہ دیا کہ بھائی، ان دونوں کی شادیاں کر دو تاکہ ان کو اپنی ذمہ داری کا ٹائم سے احساس پیدا ہو جائے۔ کمہار نے دونوں بیٹوں کی شادیاں کرا دی۔ اب خرچے بڑھ گئے اور کمہار بیمار رہنے لگا تو انہوں نے مٹی کے برتنوں کے ساتھ سموسے اور آلو والے نان کی ریہڑی بھی لگا دی۔ ان کا کاروبار کافی چمک گیا۔ کچھ عرصے بعد کمہار کا انتقال ہو گیا اور گھر کی ساری ذمہ داری اسماعیل پر آ گئی، کیونکہ شفیق تو ٹک کر کام کرتا نہیں تھا۔ اسماعیل بال بچوں والا ہو گیا تو اس کی بیوی نے کہا، ایسے کب تک گزارا ہوگا؟ شفیق کو کہہ دے کام کرے، نہیں تو ہم یہاں سے دور چلے جاتے ہیں، اس کی عقل خود ہی ٹھکانے آ جائے گی۔ چنانچہ اسماعیل اپنے بچوں کے ساتھ اپنے سسرال چلا گیا اور محنت مزدوری کرنے لگا۔ ادھر شفیق کے پاس جو جمع پونجی تھی وہ ختم ہو رہی تھی، اس نے گھر کی چیزیں بیچنا شروع کر دی۔ ایک دن اس کی بیوی نے کہا، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں بچا سوائے اس گدھے کے، اور ہماری تو اولاد بھی نہیں جو ہمیں کما کر کھلائے۔ اب تو بھائی اسماعیل بھی نہیں۔ میں نے لوگوں سے سن رکھا ہے اگر گدھے کو پڑھایا لکھایا جائے تو وہ انسان بن جاتا ہے اور ہمارے بڑھاپے کا سہارا بن جائے گا۔ شفیق یہ سن کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، اب تم نے عقل کی بات کی ہے، سیدھی میرے دل کو لگی ہے۔ میں آج ہی ماسٹر حاجی صاحب کے پاس جاؤں گا، گدھے کو لے کر میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ اس کی بیوی بولی، چل پھر گدھے کا بستہ تیار کر اور اسے اسکول چھوڑ کر آئے۔ انہوں نے گدھے کے گلے میں کپڑے کا بستہ لٹکایا اور اسکول کی طرف چل پڑے۔ اس کی پھپھو جدوان کے پیچھے بھاگی کہ یہ گدھے کو اسکول کیوں لے جا رہے ہیں۔ دونوں بیوقوف، جو کوئی بھی ان کو دیکھ رہا سب ہنس رہے۔ جملیہ اور نسمیہ جو لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی، محنت کش عورتیں تھیں، وہ بھی گدھے کے گلے میں لٹکا بستہ دیکھ کر کھل کھلا کر ہنسنے لگی۔ دونوں میاں بیوی گدھے کو لے کر اسکول کے گیٹ پر پہنچ گئے۔ گدھا آگے اتنے بچے دیکھ کر اسکول کے گیٹ پر رک گیا۔ دونوں میاں بیوی اس کو دھکیل کر اندر لے آئے۔ بچوں نے گدھے کے لیے گلے میں بستہ دیکھا تو ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئے۔ پھر وہ ماسٹر خالد کے پاس پہنچ گئے۔ ماسٹر خالد بولے، ہاں بھائی شفیق کیسے آنا ہوا؟ شفیق بولا، ماسٹر صاحب آپ ہمارے گدھے کو پڑھا لکھا کر انسان بنا دیں تاکہ یہ بڑھاپے میں ہمارا سہارا بن سکے۔ ماسٹر خالد ہوشیار آدمی تھے اور ان دونوں بیوقوفوں کو اچھی طرح جانتے تھے۔ ماسٹر خالد کہنے لگے، کیوں نہیں، لیکن اس کی فیس لگے گی۔ ویسے تو ہماری فیس زیادہ ہے، لیکن آپ پورے سال کی صرف 5,000 روپے دے دیں۔ 5,000 کا سن کر دونوں کو دانتوں پسینہ آ گیا۔ ماسٹر صاحب نے کہا، کوئی جلدی نہیں، 1-2 دن تک دے جانا۔ پھر وہ دونوں گدھے کو وہیں چھوڑ کر گھر آ گئے۔ ان کے پاس اتنی بڑی رقم نہیں تھی اور انہوں نے اپنی ریہڑی بیچ کر ماسٹر صاحب کو فیس ادا کر دی اور پھر خوشی خوشی گھر آ گئے۔ 2 سال گزر گئے۔ پھر شفیق نے سوچا، اب تو میرا گدھا انسان بن گیا ہوگا، ہم اسے گھر لے آتے ہیں۔ دونوں میاں بیوی اپنے بیٹے گدھے کو لینے اسکول چلے گئے اور ماسٹر صاحب سے پوچھا کہ ہمارا گدھا انسان بن گیا کہ نہیں؟ کیوں نہیں، اب تمہارا گدھا پولیس انسپکٹر بن گیا ہے، مگر یہ کام میں نے بڑی محنت سے کیا ہے، اس کا میں نے نام شامو رکھ دیا تھا۔ تم دونوں فلاں تھانے چلے جاؤ، وہاں شامو انسپکٹر ہے۔ دونوں بہت خوش ہوئے، وہ دونوں انسپکٹر سے ملنے چل پڑے۔ ساتھ انہوں نے گدھے کے گلے کی رسی اور پیٹھ کی گدی بھی لے لی۔ تھانے پہنچ کر شفیق کمہار نے ایک سپاہی سے انسپکٹر شامو کا پوچھا تو اس نے سامنے اشارہ کر دیا۔ شفیق نے دیکھا وہ دھوپ میں کرسی ڈالے بیٹھا ہوا ہے۔ دونوں میاں بیوی اپنے بیٹے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور اس سے تھوڑی دور اس کے سامنے زمین پر بیٹھ گئے۔ خوشی سے اس کو دیکھنے لگے کہ یہ ہمیں پہچان لے گا۔ انسپکٹر نے ان کی طرف ایک نگاہ دیکھا اور دوسری طرف نظر پھیر لی۔ پھر اس نے دوبارہ دیکھا تو شفیق گدھے کی رسی نکال
کر اس کے سامنے لہرانے لگا۔ اس کی بیوی نے گدھے کی پیٹھ کی گدی نکالی اور وہ بھی لہرانے لگی کہ شاید اس طرح ان کا گدھا بیٹا ان کو پہچان لے۔ انسپکٹر شامو پریشان ہو کر سوچنے لگا کہ یہ دونوں پاگلوں کی طرح حرکتیں کیوں کر رہے ہیں۔ اس نے ان دونوں کو اپنے پاس بلایا، پھر پوچھا کیا بات ہے، تم دونوں یہ حرکتیں کیوں کر رہے ہو؟ تو شفیق کہنے لگا کیوں بیٹا جی، تم نے ہم دونوں کو پہچانا نہیں؟ بھائی تم پہلے گدھے ہوتے تھے، پھر ہم نے تم کو اسکول داخل کروا دیا، اس طرح تم انسان بن گئے، اب ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہو۔ ساری بات بتاؤ شروع سے، انسپکٹر کہنے لگا۔ تو شفیق نے ساری بات بتا دی۔ انسپکٹر کہنے لگا تم مجھے ماسٹر خالد کے پاس لے چلو۔ تو شفیق اور اس کی بیوی اس کو ماسٹر خالد کے پاس لے گئے۔ انسپکٹر کہنے لگا یہ دونوں تو بہت معصوم اور سیدھے سادے ہیں، آپ نے ان کو زیادہ بیوقوف بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ پھر شفیق سے کہنے لگے دیکھیں اگر انسان نہ پڑھے تو گدھوں جیسے بیوقوف بن جاتے ہیں، مگر گدھے کبھی انسان نہیں بن سکتے۔ آپ کا گدھا اس ماسٹر صاحب کے پاس ہے۔ ماسٹر صاحب بہت شرمندہ ہوئے اور شفیق کا مہار سے معافی مانگی اور 5,000 فیس والے بھی واپس کر دیے۔ پھر انسپکٹر شامو ان کو اپنے گھر لے گیا اور ان کا بیٹا بن کے ان کی کفالت کرنے لگا۔ اس دور کے بندر سیانے۔ غریب اللہ غازی پرانے زمانے کا دور تھا۔ ایک شخص ٹوپیاں فروخت کر کے اپنی گزر بسر کیا کرتا تھا۔ لوگ اس وقت ننگے سر پھرنا معیوب سمجھتے تھے، اس لیے اپنے سروں پر ٹوپی یا پگڑی رکھتے تھے۔ ایک دن گرمی کے موسم میں ٹوپیاں بیچنے والا دوپہر کے وقت ایک درخت کے سائے میں آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ اسے نیند آ گئی۔ اس کے برابر میں ٹوپیوں سے بھرا ہوا تھیلا رکھا تھا۔ جب سو کر اٹھا تو اس نے دیکھا کہ ٹوپیوں سے بھرا ہوا تھیلا غائب ہے۔ اچانک اس کی نظر درخت کے اوپر بیٹھے ہوئے بندروں پر پڑی، جہاں بندر اس کی ٹوپیوں سے کھیل رہے تھے۔ ٹوپیاں فروخت کرنے والا پریشانی میں اپنا سر کھجانے لگا، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ تمام بندر اس کی نقل کرتے ہوئے اپنا اپنا سر کھجا رہے ہیں۔ اس نے ایک دو حرکتیں اور کی، بندر اس کی ہر حرکت کی نقل کرتے رہے۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا۔ اس نے اپنے سر پر سے ٹوپی اتار کر زمین پر پھینک دی۔ درخت پر موجود تمام بندروں نے اس کی نقل کرتے ہوئے اپنے اپنے سروں سے ٹوپیاں اتار کر زمین پر پھینک دی۔ اس طرح ٹوپیوں کے مالک نے اپنی ٹوپیوں کو جمع کیا، تھیلے میں دوبارہ ڈال کر واپسی کی راہ لی۔ کافی عرصے بعد اسی ٹوپیاں بیچنے والا کا ایک پوتا بھی ٹوپی فروش بن گیا۔ اس نے اپنے دادا جان سے بندروں والی کہانی سن رکھی تھی۔ اس نے بندروں کو آزمانے کے لیے ایک دن ٹوپیاں تھیلے میں ڈالی اور دوپہر کے وقت ایک درخت کے نیچے سستانے کے لیے لیٹ گیا۔ اس کی توقع کے عین مطابق کچھ دیر بعد بندروں نے اس کا تھیلا اٹھا لیا۔ اس نے اپنے دادا کے مطابق سر کھجانا شروع کر دیا تو بندروں نے بھی اس کی نقل کی، لیکن کچھ دوسری حرکتیں کرنے کے بعد اس نے اپنی ٹوپی زمین پر پھینکی، لیکن بندروں نے اپنی ٹوپیاں نہ پھینکی۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ ایک بندر درخت سے نیچے اترا، زمین پر پڑی ہوئی ٹوپی اٹھائی، پھر اس نے ٹوپی فروش کو تھپڑ رسید کیا اور کہا کہ بے وقوف، کیا تو سمجھتا ہے کہ صرف تیرا ہی دادا تھا جو تجھے کہانی سنا گیا؟ ہمارا دادا بھی ہمیں بتا گیا کہ آئندہ کسی ٹوپی فروش کے ہاتھوں بے وقوف نہیں بننا، اس لیے ہم بندروں نے تمہاری نقل میں اپنی ٹوپیوں کو اپنے سروں سے اتار کر پھینکنے سے انکار کر دیا تھا۔ پیارے بچوں، اس واقعے کو غور سے پڑھیں اور دیکھیں کہ انسان اور بندروں سے ہوشیار کون رہا۔ ہماری سوسائٹی کے بندروں کی طرح سیانے بندر بھی بندوں کی طرح سیانے ہو گئے ہیں، اور آج اگر ہم دیکھیں تو ہماری سوسائٹی میں دوسروں کو بیوقوف بنانے کی وبا عام ہے۔ ہر فرد اپنے مفاد کی خاطر دوسرے کا گلا کاٹنے پر تلا ہوا ہے۔ بے پناہ ہوشیاری کے شہر میں ایک فیکٹری مالک، پھل فروش، دودھ والا مہنگائی کا رونا روتے ہیں، لیکن حد فرض سے مصنوعی مہنگائی کر رکھی ہے۔ ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ صرف وہی عقل مند